لیڈیز اینڈ جینٹلمین السلام علیکم. امید ہے تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے. اس وقت جو میں آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں تو اس کو کوئی اپ ڈیٹ مت سمجھیے گا. یہ اس کو اس تناظر میں لیجیے گا جس طریقے سے آپ تمام احباب ڈفرینٹ چیزوں پہ اپنی گفتگو کرتے ہیں. میں بھی اپنی گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں بولتا ہوں تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ جی یہ کیوں بول رہا ہے. اچھا جب میں خاموشی اختیار کرتا ہوں تو پھر یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جس کے تو نمبر بھی بند ہو گئے ہیں اور وہ غائب ہو گیا ہے, وہ بھاگ گیا ہے, وہ یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یعنی کہ حساب وہی ہے کہ دنیا کسی حال میں بھی خوش نہیں ہو سکتی ہے. سیکنڈ, یہ میری گفتگو کا سلسلہ بہرحال جاری رہے گا. اپ ڈیٹ نہیں دوں گا لیکن گفتگو ضرور کروں گا آپ دوستوں کی طرح. اور اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کا سبسکرپشن والا جو بٹن ہے آپ اس کو پریس کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی کوئی چیز یہاں پہ شیئر کروں گا تو آپ کو آٹومیٹکلی اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے گا. آج ذرا میں تھوڑا سا حالات حاضرہ پہ بھی گفتگو کرنا چاہوں گا اور پھر سیف بھائی کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا آپ کو شیڈول بتانا پسند کروں گا کہ کب, کہاں اور کس طریقے سے ان سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں جو چیزیں گروپوں میں ڈسکشن چل رہی ہے, ایک تو خیر ماشاءاللہ سے وہ گروپ ہے کہ جن کو پہلے دن سے ہی کوئی بات نہ ان کے پاس تھی, نہ آج ہے اور نہ انشاءاللہ ہوگی. ریزن کہ قانون کے معاملے میں بالکل زیرو, نالج کے معاملے میں بالکل زیرو. ان کے مقاصد پہلے دن سے ہی کچھ اور تھے اور وہ اپنے مقاصد پہ آخری دن تک بھی قائم رہیں گے. لہذا ان پہ تو ہم نے ڈسکس ہی نہیں کرنی ہے. ہم نے ڈسکس کرنا ہے کن کو, کہ جو لوگ اس وقت باتیں کر رہے ہیں, جو سی او صاحب نے اپ ڈیٹ دیا یا جو ملاقاتیں ہوئیں اس کے حوالے سے. سب سے پہلی بات کہ میری اگر سی او صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ لائک اے فیملی ممبر. اس کے بعد پہلی مشاورت ہوئی اور اس کو سیکرٹ نہیں رکھا گیا, کوئی کانفیڈینشیل نہیں رکھا گیا, اس کو اوپن رکھا گیا. اور آپ کو بھی اس میٹنگ کے بعد یقیناً بہت ساری خبریں ملی ہوں گی. دیٹ شوز کہ سی او از ناٹ سلیپنگ. صرف سی او نہیں اور بھی کوئی نہیں سو رہا. مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف یہ جو 5 لاکھ خاندان ہے ان کے لیے. اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ جیل میں اس طرح کی ملاقاتیں, اتنے گھنٹوں کی ملاقاتیں پاسبل ہی نہیں ہوتی. وہاں پہ چیزیں ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی, وہاں پہ بیٹھ کے کوئی پلاننگز نہیں ہو سکتی, وہاں پہ بیٹھ کے مشاورت نہیں ہو سکتی. تو اس لیے یہ سارا پلان جو ہے وہ تیار کیا گیا تھا اور مشاورت کا سلسلہ شروع ہوا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ایسا نہیں ہے کہ جی بس وہ میٹنگ ہوگی اور مشاورت کمپلیٹ ہوگی, اور یہ مشاورت کا سلسلہ آگے انشاءاللہ بڑھے گا, چلے گا. جیسے جیسے صاحب بھائی کی صحت بھی اجازت دے گی اور ان کے پاس وقت ہوگا, ڈفرینٹ گروپس کی صورت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا. اب جو باتیں ہو رہی ہیں, کوئی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے جی ان کے سارے پروجیکٹ جو ہے وہ آج بھی چل رہے ہیں اور یہ جسے کہتے ہیں کہ چلتے رہیں گے اور ان کے پروفٹس جو ہے وہ ان کو آ رہے ہیں, ان کی انکم جو ہے وہ ان کو آ رہی ہے. تو میں ایسے تمام احباب سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ 1 دسمبر 2021 کا جو آنریبل جج نیب کورٹ کے تھے محمد بشیر صاحب, ان کے فیصلے کی کاپی لیں, اس کو پڑھیں. کیا وہ تمام پروجیکٹ جو ہیں ان کے اوپر نیب کی کوشنز لگی ہوئی ہیں یا نہیں لگی ہوئی ہیں؟ کیا وہ تمام پراپرٹیز ان کے اوپر نیب کی کوشنز لگے ہوئے ہیں یا نہیں لگے ہوئے؟ پھر بھی اگر کسی کو شک ہے نا کہ وہاں سے ٹرک بھر کے جو ہے نا نوٹوں کے جا رہے ہیں نا صاحب بھائی کے گھر, تو بھائی ان پروجیکٹس پہ جا کے بیٹھ جائے. میں آن بہاف آف صاحب بھائی میں آپ کو ایک اتھارٹی دے رہا ہوں, وہاں جا کے بیٹھ جائیں. وہ جتنی دولت وہاں سے نکل رہی ہے نا, جتنے ڈالر وہاں سے نکل رہے ہیں یا جو نوٹوں کی بوریاں وہاں سے نکل رہی ہیں نا, وہ ساری کی ساری آپ لے لیں
اور آپ وہ تمام متاثرین میں تقسیم کر دیں. اس کے بعد ایک ایسے حضرت بھی ہیں کہ وہ جو مانک والی زمین ہے 113 کنال کی رائیونڈ میں، جس کو میڈیا نے اتنا ہائی لائٹ کیا کہ سیف الرحمان خان نیازی اور ان کی بیگم کے نام پہ پراپرٹی فلاں 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 اتنے کنال کی جو ہے وہ نیب نے اپنی کسٹڈی میں لے لی ہے. لیکن وہ گروپوں میں بھاشن یہ دیتے ہیں کہ وہ اتنے اربوں روپے کی پراپرٹی ہے، میرا اثر رسوخ ہے، میں ڈان ہوں، میرے پولیٹیکل بھی تعلقات ہیں، میرا سارا کچھ ہے، اور اگر صرف اس زمین پہ ہی قبضہ کر کے اس کو بیچ دیا جائے تو تمام متاثرین کو اس کا جسے کہتے ہیں نا وہ پے آؤٹ کیا جا سکتا ہے. تو ونس اگین میں اس صاحب کو بھی آن بہاف آف سیف بھائی یہ آفر کر رہا ہوں، اتھارٹی دے رہا ہوں، آپ کل جائیں، جا کے اس ساری اراضی پہ آپ قبضہ کریں. جتنے ارب روپے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اتنے ارب روپے کی زمین ہے اور تمام لوگوں کے اس میں واجبات ادا کیے جا سکتے، تو پھر نیکی اور پوچھ کیوں؟ آج ہی جائے، جا کے اس کے اوپر قبضہ کرے، وہ ملک ریاض لے یا کوئی دوسرا لے، آپ لے جو بھی لینا چاہتا ہے لے. اور ان تمام خاندانوں کو بقول آپ کے کہ تمام خاندانوں کی ریکوری صرف اس ایک زمین کو بیچ کے ہی ہو سکتی ہے. تو بھائی پھر دیر کس بات کی؟ ہیلپ کرے، سیف الرحمان خان نیازی کے دست و بازو بنے، کل ہی اس زمین کا سودا کروائے اور لوگوں میں اب جو ہے نا وہ پیسے تقسیم کر دے. کہانی ختم ہے. عقل صرف اتنی ہے کہ نیب کی کسٹڈی میں ہے وہ ساری کی ساری، اور لوگوں کو کیا تجاویز دی جا رہی ہیں کہ یہ کرنا ہی نہیں چاہ رہا، ادروائز میں کل یہ بکوا دوں. بکوا سکتے ہیں، یو آر موسٹ ویلکم. تو اس طریقے کی مقصد یہ ہے کہ گفتگو چل رہی ہے اور لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بدگمانیاں پھیلائی جا رہی ہیں. کیوں؟ کہ فلاں نے سی او صاحب سے ملاقات کیوں کی، فلاں لیڈر کو ہونا چاہیے تھا، فلاں کو نہیں ہونا چاہیے تھا. میری ایک ہمبل ریکویسٹ ہوگی تمام احباب سے، سی او صاحب کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں. اف یو آر اے بزنس مین، وہ کوئی بھی شخص ہے، اس کے چاہے $50 لگے ہوئے ہیں تو چاہے اس کے کروڑوں روپے لگے ہوئے ہیں، ہی از ریسپیکٹیبل اینڈ ہی شوڈ بی ریسپیکٹیبل فار CEO. وہ فیملی کے ہیڈ ہیں، وہ کمپنی کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ایک آنکھ سے سب کو دیکھنا ہے. آپ کی نظر میں کوئی شخص اچھا ہے یا برا ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس پہ ہر شخص کا حق ہے اور ہر شخص کو اس سے ملاقات کرنے کا حق ہے اور وہ ہر شخص سے ملاقات کرے گا. اب آگے آ جاتے ہیں. میں آپ کے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں، آپ کو بہت شدید ترین تکلیف پہنچی ہوگی، ممکن ہے بہت لوگوں کو بڑے صدمے پہنچے ہوں گے کہ ہیں یہ کیا ہو گیا. چونکہ پاسٹ میں اس طریقے کی بھی گروپوں میں وائس میسیجز چلے کہ جناب فلاں 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 فلاں، جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو انشاءاللہ جناب ان کو کک آؤٹ کر دیا جائے گا، ان کو بھگا دیا جائے گا، یہ نظر ہی نہیں آئیں گے. آج آپ کو وہی لوگ نظر آ رہے ہوں گے. میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ قبل از وقت باتیں نہ کریں. جس شخص پہ گزری ہے اس کو اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ میرا دوست کون ہے، میرا دشمن کون ہے، مخالف کون ہے، منافق کون ہے. وہ ہم سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ کرے گا. لیکن بات وہی پہ آ جاتی، چاہے وہ دوست ہے یا دشمن ہے، لیکن اگر اس کا بی فار یو سے انفیکٹ واقعی کوئی تعلق ہے، چاہے وہ ایز این انویسٹر ہو یا ایز اے نیٹ ورکر ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی اس نے سب سے ملنا ہے. اور آپ اس پہ اگر تنقید کرنا شروع کر دیں تو پھر جب شاید آپ ملیں گے تو پھر آپ پہ ان سے بھی زیادہ ڈبل جو ہے وہ تنقید ہو سکتی ہے. تو لہذا ان معاملات میں نہ پڑیں. اب آگے آ جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے. جن احباب نے بھی ملنا ہے صاحب بھائی سے، وہ کوشش کریں کہ بالکل شارٹ لسٹنگ، چونکہ مجمع نہیں چاہیے، لمبی لسٹ نہیں چاہیے، سلیکٹیو لوگ ہوں، سلیکٹیو، چاہے وہ انویسٹرز ہیں تو چاہے وہ نیٹ ورکرز ہیں جن کی ٹیمز ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، سلیکٹیو لوگ ہونے چاہیے. ایجنڈا آف میٹنگ آپ کے پاس ہونا چاہیے. میرے ساتھ آپ رابطہ کریں، ملک نوید صاحب کے ساتھ آپ رابطہ کریں، ہمیں بتائیں. اور
जितने लोग, लेट्स सपोज आप कहते हैं जी हम 5 लोग मिलना चाहते हैं, हम 10 लोग मिलना चाहते हैं, हम 15 लोग मिलना चाहते हैं, हम 20 लोग मिलना चाहते हैं, ओके। 10 का मतलब 10 होगा, 15 का मतलब 15 होगा, 20 का मतलब 20 होगा, उसमें 21वां इंक्लूड नहीं होगा। और टू द पॉइंट एजेंडा पे जो है वो गुफ्तगू होगी। जो भी अहबाब मिलना चाहते हैं वो मुझसे या मलिक नवीद साहब से रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम आपकी मुलाकातें जो है वो सीओ साहब के साथ अरेंज करवा देते हैं। फिर सीओ साहब होंगे, आप होंगे, और रक्स में सारा जंगल होगा। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि दोनों तरफ से, क्योंकि मंजिल एक है, आप लोग भी 5 लाख खानदानों का सोच रहे हैं, और सीओ साहब ने भी आज दिन तक जो जंग लड़ी है वो इन 5 लाख खानदानों के लिए लड़ी है। अगर वो अपनी जंग लड़ रहे होते तो प्ली बारगेन करके कब के जा चुके होते और अभी तक हम सिर्फ देख ही रहे होते। तो खैर, मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब ये मुलाकातें शुरू होंगी तो लोगों के तमाम जिसे कहते हैं कंफ्यूजन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। आखिरी बात, बैंक अकाउंट्स के लिए कि कब वो ओपन हो रहे हैं, कब उसके लिए अप्लाई हो रहा है, इंशाल्लाह जल्द आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और कोशिश करें, रमजान शरीफ का महीना है, कि आपका लबो लहजा ठीक होना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े, ये इनको जाती जंग मत बनाएं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। सिर्फ अगर अल्फाज का चुनाव अच्छा कर लें, लबो लहजा अच्छा कर लें, यकीन करें आप एक दफा किसी को प्यार से बात करेंगे वो 10 दफा आपसे प्यार से बात करेगा। और प्यार में आप बड़ी से बड़ी बात भी कर जाएंगे, चूंकि लफ्ज इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करते, लहजे बड़े इंपॉर्टेंट हुआ करते हैं। जब लहजों में तलखी आना शुरू हो जाती है तो फिर वो मामलात नहीं रहते। तो इसलिए मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट होगी तमाम अहबाब से, अब हाथी गुजरने वाला है, हाथी गुजर चुका है, सिर्फ पीछे एक छोटी सी दुम फंसी हुई है। खुदा करे कि ये दुम जल्द अज जल्द बखैर आफियत बाहर आ जाए। इंशाल्लाह ये 5 लाख खानदान का अकोमोडेट होंगे और ये खोई हुई खुशियां जो है वो इंशाल्लाह हर घर में वापस आएंगी। थैंक यू वेरी मच।